زدني علما. رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق رواہ مسلم۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، عزت و بزرگی، شان و شوکت، عظمت، حمد و ثنا اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، آج کے اس جمعہ کے خطبے کے موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ محترم حاضرین، اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک مومن کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ نیکی کے اعمال کو انجام دے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اور جب نام اعمال دیکھا جائے، رکھا جائے، تولا جائے تو اعمال کا جو پلڑا ہو نیک اعمال کا پلڑا بھاری رہے اور اس طرح سے برائیوں کا پلڑا ہلکا رہے، اور انسان ان اعمال کی بنیاد پر رحمت الہی کے ساتھ جنت میں چلا جائے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اگر انسان اعمال اس کے درست نہ ہوں، نیکیوں سے اس کا پلڑا بھرا ہوا نہ ہو، نام اعمال نیکیوں سے خالی ہو اور برائیاں بہت زیادہ ہوں، تو پھر اگر ایسا انسان جہنم میں ڈالا جائے تو یقیناً یہ بڑے خسارے کی بات ہے۔ تو ہر انسان کی یہی کوشش ہونی چاہیے، ہر مومن کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو۔ نیکیاں وہ کمانے کی کوشش کرے، اور یہ بات یاد رکھیں، انسان جب نیکی کے کام کرتا ہے تو شیطان بہت سارے وسوسوں کے ذریعے سے انسان کو نیکیوں سے روکتا ہے اور بہت ساری برائیوں میں انسان کو ڈھکیل دیتا ہے۔ کیا اس کے حربے ہوتے ہیں، کیا اس کے وسوسے ہوتے ہیں؟ کوئی انسان کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے، شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، یہ کون سی بڑی نیکی ہے، یہ کر لینے سے کیا ہو جائے گا، یہ چھوٹی سی نیکی ہے، یہ کرنے کے پیچھے ہم کیوں پڑیں۔ کبھی کبھار انسان گناہ کی طرف، شیطان انسان کو گناہ کی طرف ایسے مائل کرتا ہے، کیا گناہ ہے، کر لیں گے تو کیا حرج، چھوٹا سا گناہ ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ تو اس طرح سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ کے اندر نیکیوں کے سلسلے میں یہ بات بتائی گئی ہے، تم کسی نیکی کو یہ سمجھ کر نہ چھوڑو کہ یہ چھوٹی سی نیکی ہے، کسی برائی کو یہ سمجھ کر تم انجام نہ دو کہ یہ چھوٹی سی برائی ہے۔ نیکیاں کبھی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن درجات کے اعتبار سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت بڑی ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھار گناہ چھوٹے نظر آتے، معمولی نظر آتے ہیں، لیکن انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو جاتے۔ تو اس اعتبار سے کیا بات معلوم ہوتی؟ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نیکی کوئی بھی چھوٹی نہیں ہوتی، برائی کوئی بھی چھوٹی نہیں ہوتی۔ کسی بھی نیکی کے ذریعے سے انسان کا فیصلہ ہو سکتا ہے اور کسی بھی برائی کے ذریعے سے انسان کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح سے انسان کسی نیکی کو چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ درجے کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے، رزلٹ کے اعتبار سے، فیصلے کے اعتبار سے وہ چھوٹی سی نیکیاں کتنی بڑی بن جاتی ہیں۔ احادیث میں ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی، لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ تم کسی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھو،
کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو. کیوں؟ یہ نیکیاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ نیکیاں جمع ہو کر بہت بڑی بن جاتی ہیں جس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تعلیم دی ہے. محترم حاضرین، مثالوں کے ذریعے سے میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو پھر یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ایسے واقعات احادیث میں بیان فرمائے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی انسان نے ایک چھوٹا سا عمل کیا، ایک چھوٹا سا عمل انسان نے کیا، لیکن درجے کے اعتبار سے اور اسی طرح سے ثواب کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل اتنا بڑا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. اللہ کے نبی کہتے ہیں جہنم کی آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کہ کھجور کی ایک شاخ کو تم خرچ کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے کیوں نہ ہو، جہنم کی آگ سے بچو. تو کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ایک انسان بس کھجور کی ایک شاخ، پورا کھجور نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا، کھجور کا ایک ٹکڑا خرچ کر کے بھی جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. اے لوگوں، جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کہ کھجور کے ایک ٹکڑے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کیوں نہ ہو، اتنی بھی تم کوشش کرو. یعنی کہ اس چیز کو بھی تم حقیر نہ سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو کہ ایک کھجور، پھر کھجور کا ٹکڑا، اس کو خرچ کر کے کیا کوئی انسان اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے بھی جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے؟ ہاں، بچ سکتا ہے. نبی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک کھجور کے ٹکڑے کو بھی خرچ کر کے کیوں نہ ہو جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو. اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں مثالیں جو ہمیں ملتی ہیں احادیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، ایک آدمی جنگل سے گزر رہا تھا، ایک آدمی جنگل سے سفر کرتا ہوا گزر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ جنگل میں اس راستے میں ایک درخت ہے جس کی ٹہنی نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہے. آنے جانے والے لوگوں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، آنے جانے والے لوگوں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے. اس نے کیا کیا؟ اس جگہ پر رکا، اس ٹہنی کو اس نے کاٹ دیا اور لوگوں کے لیے آنے جانے کا راستہ اس نے آسان کر دیا. کیا کام اس نے کیا؟ بس چھوٹا سا عمل اس نے کیا کہ ایک ٹہنی، درخت کی ایک ٹہنی جو ایک شاخ لٹک رہی تھی، اس نے اس کو کاٹ دیا اور لوگوں کے لیے رستے کو اس نے آسان کر دیا. یہ چھوٹی سی نیکی، چھوٹی سی نیکی، معمولی سی نیکی ہماری نظروں میں، لیکن آپ یاد رکھیں یہ چھوٹی سی معمولی سی جو نیکی ہماری نظروں میں نظر آنے والی ہے وہ اللہ کی نگاہ میں کتنی بڑی نیکی ہے. آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ بات بیان فرمائی، فشکر اللہ لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی قدر کی. اللہ نے اس نیکی کی قدر کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی مغفرت فرما دی. اللہ نے اس بندے کی مغفرت فرما دی. اللہ اکبر. زندگی بھر اس نے کیا کیا ہمیں اس سے مطلب نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری زندگی کے اعمال نہیں بتائے، بس اللہ کے نبی نے یہ بتایا راستے سے گزر رہا تھا، ایک ٹہنی لٹک رہی تھی، اس نے دیکھا کہ اگر کاٹ دوں تو لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی، چھوٹی سی نیکی ہے. گزرتے گزرتے ایک چھوٹی سی نیکی کرتا ہوا گزر گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ چھوٹا سا عمل اللہ کی نظر میں ایسا پیارا اسے آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. اللہ اکبر. تو معلوم ہوا زندگی میں کوئی بھی نیکی ہم کرتے گزر چلے جاتے ہیں، یقیناً ہماری نگاہوں میں اس کی کوئی قدر نہ ہو، ہماری نظروں میں اس کی کوئی وقت نہ ہو، ہماری نظروں میں سمجھ میں آتا ہو کہ یہ چھوٹی سی نیکی ہے. لیکن آپ یاد رکھیں، اللہ کو آپ کی کون سی ادا پسند آ جائے، اللہ کو آپ کی کون سی نیکی پسند آ جائے اور اللہ آپ کی مغفرت فرما دے. تو حاضرین، ہونا یہ چاہیے راہ گزرتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے
جو بھی چھوٹی سی بڑی سی نیکی ہمارے سامنے آئے اسے کرتے گزر جائیں, اسے کرتے ہوئے نکل جائیں. یاد رکھیں ہم نیکیاں کرتے چلے جائیں. ہماری نیکیوں میں سے کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے, ہماری نیکیوں میں سے کون سی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر میں آ جائے اور ہماری مغفرت ہو جائے, یہ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھے, کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے. یہ نہ سمجھے کہ یہ کر لینے سے کیا ہو جائے گا, یہ چھوٹی سی نیکی ہے, اس سے کیا فرق پڑ جائے گا. نہیں, آپ چھوٹی سی نیکی کرتے چلے جائیں. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بہت بڑی بن جاتی ہیں. اسی طرح سے آپ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ امتوں میں سے ایک آدمی کا ذکر فرمایا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ امتوں میں سے ایک امت کے ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا کہ جب اس کی روح کے نکالے جانے کا وقت آیا, اس کی روح فرشتوں سے ملاقات ہوئی, آمنا سامنا ہوا. فرشتوں نے اسے پوچھا کہ تم نے کیا عمل کیا, تم نے کیا عمل کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے تو ایسا کوئی عمل نہیں کیا, میں نے تو ایسا کوئی عمل نہیں کیا. فرشتوں نے کہا کہ یاد کر کہ تو نے کیا عمل کیا. تو اس کے بعد وہ کہتا ہے مجھے جو یاد ہے وہ یہ بات ہے. آپ دیکھیں بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کا جو تذکرہ فرماتے, فرشتوں سے اس کا آمنا سامنا, اس کی روح کا آمنا سامنا ہوا. فرشتوں نے پوچھا کہ تو نے کیا نیکی کی؟ اس نے کہا کہ میں نے کوئی نیکی نہیں کی. فرشتوں نے کہا کہ تو یاد کر کے تو کیا نیکی کیا کرتا تھا. تو اس آدمی نے جب یاد کر کے یہ بات کہی کہ دنیا میں میں لوگوں کے ساتھ قرض کا معاملہ کرتا تھا, لوگوں کو قرض میں دیا کرتا تھا, اور اپنے خادموں سے میں یہ کہتا تھا کہ جو قرض دینے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تم اس کے ساتھ تم آسانی کا سلوک کرو, آسانی اس کے ساتھ تم کرو, اور جو قرض دے سکتا ہو اس کے ساتھ بھی تم نرمی کا سلوک کرو, جو قرض لوٹا رہا ہو اس کے ساتھ بھی تم نرمی کا سلوک کرو. اس ادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کی یہ ادا اتنی پسند آئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ تم اس بندے کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو, تم اس بندے کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو. حاضرین آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا. وہ بندہ جس کو خود یاد نہیں ہے کہ میں نے کون سی نیکی کی, آخر میں نے کون سی نیکی کی, اسے خود معلوم نہیں ہے. فرشتے اسے کہتے ہیں یاد کرو تمہاری کون سی نیکی ہے, اور جب یاد کرتا ہے تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ بس میری یہ نیکی ہو سکتی ہے کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ جو قرض کا معاملہ کرتا تھا ان کے ساتھ آسانی کرتا تھا, نرمی کا سلوک کرتا تھا. یقیناً آپ دیکھیں ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے قرض دے رہے قرض لے رہے مل رہا ہے اسے, لیکن ساتھ میں وہ انسان کیا کر رہا ہے, بس نرمی کا معاملہ کر رہا ہے, اور اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آتی ہے. اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ تم اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو, نرمی کا سلوک کرو. تو حاضرین کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی, کوئی بھی نیکی حقیر نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی کون سی ادا پسند آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دے. اسی طرح سے ہم دیکھیں بات چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی آئی ہے تو پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت آپ کو دکھائی گئی, معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت و جہنم کا دیدار کروائے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر کروایا, اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے, حضرت بلال کو بلاتے, حضرت بلال سے پوچھتے بلال ایسا کون سا تم عمل کرتے ہو, بلال ایسا کون سا تم عمل کرتے ہو کہ جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ کو سن رہا تھا. بلال تم تو دنیا میں ہو, ابھی تم زندہ ہو, ابھی اسی دنیا میں تم ہو, لیکن میں جنت میں جب گیا میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ کو میں سن رہا ہوں. آخر بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو. اللہ اکبر. قربان جائیں ان صحابہ پر, قربان جائیں ان صحابہ پر. دنیا میں اس سرزمین پر ہے لیکن ان کے تذکرے جنتوں میں ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے کہ یاد رکھیں نہ دنیا نے ان سے پہلے ویسی جماعت دیکھی, نہ قیامت تک ان جیسی جماعت اس دنیا میں پیدا ہوگی. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں بلال ایسا کون سا تم عمل کرتے ہو. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں تو ایسا کوئی عمل نہیں کرتا, ہاں میں سمجھتا ہوں کہ میری اگر کوئی نیکی ہے, اگر میرا کوئی عمل ہے تو شاید یہ ہوگا کہ میں ہمیشہ پاک و صاف رہتا ہوں, میں طہارت پاکیزگی حاصل کرتا ہوں, اور جب کبھی میں پاکیزگی حاصل کرتا ہوں تو جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں نماز ادا کر لیتا ہوں.
میں نماز ادا کر لیتا ہوں، میں غسل کرتا ہوں یا میں وضو کرتا ہوں، جیسے ہی میں نے غسل کیا، جیسے ہی میں نے وضو کیا، میری جتنی استطاعت 2 رکعت 4 رکعت جتنی مجھ سے ہو سکتی ہے میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بلال، یہ تمہارا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا محبوب ہے، پسندیدہ ہے کہ میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے آگے میں نے جنت میں سنی ہے۔ تو حاضرین، معلوم ہوا کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے، کوئی عمل چھوٹا نہیں ہوتا۔ انسان اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرتا چلا جائے تو یاد رکھے وہ چھوٹا سا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ عبداللہ مبارک پوری رحمہ اللہ، ابن مبارک رحمہ اللہ، وہ کہا کرتے تھے رب عمل صغیر تعظمہ النیہ، رب عمل صغیر تعظمہ النیہ، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان چھوٹا سا عمل، کوئی چھوٹا سا عمل لیکن نیت کی وجہ سے وہ بہت بڑا بن جاتا ہے۔ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بڑا سا عمل ہوتا ہے لیکن وہ نیت اس کو اس کا چھوٹا بنا دیتی، اس کی نیت اس کو چھوٹا بنا دیتی ہے۔ تو حاضرین، ہم عمل چھوٹا کریں لیکن اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ کی خاطر کریں، ہماری نیتوں میں اخلاص ہو تو یاد رکھیں وہ چھوٹا سا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ حاضرین، اسی طرح سے ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک معاملہ ایسا بھی آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی، مسجد نبوی، اس مسجد نبوی میں ایک کالی کلوٹی باندھی رہا کرتی تھی، کالی کلوٹی باندھی رہا کرتی تھی، جو مسجد کی خدمت گزار تھی، مسجد کی خادمہ تھی، مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، مسجد سے کچرا کوڑا جو بھی ہو اسے نکال کر باہر پھینکا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اس کی وفات ہو گئی، رات کے وقت میں اس کی وفات ہو گئی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کی نماز پڑھی اور لے جا کر اسے دفنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ باندھی نظر نہیں آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ باندھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ باندھی کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا، اسے ہم نے دفن کر دیا، اس کی نماز ہم نے پڑھ لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے مجھے کیوں خبر نہیں کی، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ اس کا انتقال ہو گیا اور اسے دفنا دیا گیا؟ حاضرین، ہم دیکھیں 2-4 باتیں جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی بات یہ کہ علم غیب نہیں تھا، علم غیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا۔ وہ باندھی جو دن رات مسجد نبوی میں رہا کرتی تھی، مسجد نبوی نبی کی مسجد میں رہا کرتی تھی، اللہ کے نبی کو اس کی موت کی خبر نہیں ہوئی، اور لوگ علم غیب کا دعویٰ نبی کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تک نہیں معلوم کہ نبی کی مسجد میں رہنے والی اس کا انتقال ہو گیا، صحابہ نے اس کی تدفین بھی کر دی اور نبی کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ دوسری بات ہم یہ دیکھیں اس حدیث سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، تم نے مجھے کیوں خبر نہیں کی کہ اس کا انتقال ہو گیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ایک باندھی تھی، مسجد کی صفائی کرنے والی تھی، ہم نے آپ کو رات کے وقت میں جگانا مناسب نہ سمجھا۔ آپ سمجھیے، یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ صحابہ نے اس کی موت کو، اس کی تدفین کو ہلکا سمجھا، معمولی سمجھا، اور یہ سمجھا کہ نبی کو ہم کیوں تکلیف دے رات کے وقت میں، رات کے وقت میں ہم نبی کو کیوں تکلیف دے، ہلکا سمجھا، معمولی سا سمجھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اس طرح سے برہم ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے کیوں خبر نہ کی؟ باندھی تھی، کالی کلوٹی باندھی تھی، مسجد کی خادمہ تھی، لیکن آپ دیکھیں اللہ کے نبی کی نگاہوں میں، اللہ کے نبی کی نگاہوں میں کتنی اس کی قدر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے بتاؤ کہ تم نے اسے کہاں دفن کیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اس کی خبر کہاں ہے، مجھے بتاؤ۔ اللہ کے نبی گئے صحابہ کے ساتھ، جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، اللہ کے نبی نے اس کے حق میں دعا کی، مغفرت کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو معلوم ہوا کوئی عمل جو ہماری نگاہوں میں حقیر معلوم ہوتا ہو، چھوٹا ہم سمجھتے ہو، ہلکا ہم سمجھتے ہو، لیکن ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں وہ عمل بہت بڑا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں وہ عمل بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ تاکید کی، یہ صرف انسانوں کی حد تک نہیں تھا،
یہ تو ایک انسان تھا، یہ تو ایک باندی تھی جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی اہمیت دی. لیکن یاد رکھیں شریعت اسلامیہ یہ بتاتی ہے، شریعت اسلامیہ یہ بتاتی ہے یہ تو انسان، اگر تم جانوروں کے ساتھ بھی اگر تم نیکی کا عمل کرو، ہو سکتا ہے اللہ کو وہ ادا بھی پسند آ جائے، اللہ تمہاری مغفرت فرما دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں یہ بات بیان فرماتے ہیں، گزشتہ امتوں میں سے بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، ایک خاتون تھی جو کہ بدکار عورت تھی. احادیث میں ملتا ہے کہ وہ بدکار عورت تھی، کوئی نیک خاتون نہیں تھی، بدکار عورت وہ تھی، بدکاری کیا کرتی تھی. کیا ہوا، راستے سے گزر رہی تھی، جنگل سے گزر رہی تھی، اسے پیاس لگی، اس نے پانی تلاش کیا، اسے کنواں ملا، وہ پانی پی اور سیراب ہو کر وہاں سے نکلنے لگی. اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو پیاس سے نڈھال ہے، تر مٹی کو جسے ہم کیچڑ کہتے ہیں اسے وہ چاٹ رہا ہے پیاس بجھانے کی خاطر. اس کو اس پر ترس آ گیا، رحم آ گیا اس کو. اس نے سمجھا کہ جس طرح سے یہ کتا پیاسا ہے میں بھی ویسی ہی پیاسی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پانی کا انتظام فرمایا، اور اس کے بعد وہ عورت، بعض احادیث میں یہ ملتا ہے کہ جو وہ موزہ پہنی ہوئی تھی، جو اس کا خف جسے ہم کہتے ہیں، موزہ کہتے ہیں، دستانہ جسے ہم کہتے ہیں، اس نے پانی میں، کنویں میں ڈالا، پانی نکالا. اور بعض احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ خود کنویں میں اتری اور اس نے پانی نکالا اور اس کتے کو سیراب کیا، اس کتے کو پلایا. کیا عمل اس نے کیا؟ بدکار عورت تھی، بری عورت تھی جو بدکاری کیا کرتی تھی. عمل اس نے کیا کیا؟ ایک کتے کو اس نے پانی پلا دیا. کیوں؟ وہ پانی پی رہی تھی، ایک کتے کو اس نے پانی پلا دیا، سیراب کر دیا. یہ عمل اس نے کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عورت کی ادا اتنی پسند آئی. احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. اللہ اکبر. فاحشہ عورت، بدکار عورت تھی، نیکی کیا اس نے کی؟ چھوٹی سی نیکی اس نے کی. خود وہ پیاسی تھی، اس نے پانی پیا، اور ایک کتا جو پیاسا تھا اس نے اس کو پانی پلا دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاتون کی، اس بدکار عورت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت فرما دی. اور اسی طرح سے ہم یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو بات بیان فرمائی، ایک عورت کا جہاں یہ تذکرہ فرمایا کہ بری عورت تھی، بری خاتون تھی، بدکار عورت تھی، ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس کی مغفرت فرما دی، اسے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے داخل فرما دیا. وہیں پر ہمیں ایک اور تذکرہ اس بات کا بھی ملتا ہے کہ ایک ایسی عورت بھی تھی کہ جو نیک خاتون تھی، نیک خاتون تھی، جو عبادت گزار خاتون تھی، متقی خاتون تھی. اور ایسی عورت نے ایک بلی کو پالا ہوا تھا، اور جو بلی اس کے پاس رہی تھی اس نے اس بلی کو باندھ دیا. بھوک و پیاس کی وجہ سے وہ بلی مر گئی. اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ایک جانور کے ساتھ، ایک بلی کے ساتھ اس نے برا سلوک کیا، اور اس کی غلطی کی وجہ سے وہ بلی بھوکی پیاسی مر گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادا پر اتنا غضبناک ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے حق میں جہنم کا فیصلہ فرما دیا، جہنم کا فیصلہ فرما دیا. حاضرین یہ بات یاد رکھیں، یہ دونوں واقعات جو ہمیں ملتے ہیں، ایک بدکار عورت تھی، ایک جانور کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا، اللہ نے جنت کا فیصلہ فرما دیا. اور ایک نیک خاتون تھی لیکن ایک جانور کے ساتھ اس نے برا سلوک کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا فیصلہ فرما دیا. اب آپ بتائیں، آپ فیصلہ کریں کون سی نیکی چھوٹی ہے اور اسی طرح سے کون سی برائی چھوٹی ہے. کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے اور کوئی برائی چھوٹی نہیں ہے. ہو سکتا ہے، ممکن ہے ایک چھوٹی سی نیکی پر اللہ جنت کا فیصلہ فرما دے اور ایک چھوٹی سی برائی پر اللہ تبارک و تعالی جہنم کا فیصلہ فرما دے. تو انسان کو چاہیے کہ کبھی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھے، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے، اور کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر اسے نہ چھوڑے، اور اسی طرح سے انسان کسی برائی کو چھوٹا سمجھ کر اسے انجام نہ دے. دونوں چیزیں. اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ انسان کو کبھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں قیامت اتنی قریب ہو جائے، اب انسان کو اس بات کا علم ہو جائے کہ قیامت آ چکی ہے، قیامت آنے والی، قیامت آ چکی ہے، اس بات کا اسے علم ہو جائے، باوجود اس کے اگر کسی انسان کے ہاتھ میں ایک بیج ہو، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ دیکھ رہا ہے کہ قیامت آ گئی ہے لیکن اس کے ہاتھ میں ایک بیج ہے، اسے چاہیے کہ وہ اسے پودا لگا دے،
لگا دے، یہ نہ سوچے کہ اب تو قیامت آ رہی ہے، اب یہ فائدہ کیا ہے، لگا کر فائدہ کیا ہوگا، نہیں، اسے چاہیے کہ وہ لگا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب دینے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب دینے والا، یہ نہ سمجھے کہ اب یہ لگا کر کیا فائدہ ہوگا، یہ پودا ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے پھل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ انسان کو سوچنا نہیں ہے۔ نیکی کا کام ہے انسان کو کر دینا ہے، کر کے گزر جانا ہے۔ نیکی کا کام بغیر کرے کہ انسان اس دنیا سے گزر جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان کوئی نیکی کا کام کر کے اس دنیا سے گزر جائے۔ تو حاضرین، اب ہم پھر لوٹتے ہیں اسی حدیث کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی، جو آج کے خطبے کا جو میں نے موضوع رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی، لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ تم نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر نہ سمجھو، یہ اس جملے پر ہم نے یہ ساری باتیں رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کا جو آخری ٹکڑا بیان فرماتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اگرچہ کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملتے ہو، اس کو بھی تم حقیر نہ سمجھو، اس کو بھی تم حقیر نہ سمجھو۔ حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کہ کھجور کے ایک ٹکڑے کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کیوں نہ ہو، تم جہنم کی آگ سے بچو۔ یہ بات ہوئی۔ اب کوئی انسان اس بات کی بھی توفیق نہ رکھتا ہو، اس بات کی استطاعت بھی نہ رکھتا ہو کہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی خرچ کرے، استطاعت نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتا، پھر وہ کیا کرے؟ شریعت بتاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَمَن لَّمْ يَجِدْهُ، اگر کوئی انسان ایک کھجور کا ٹکڑا بھی نہ پائے کہ جس کو وہ خرچ کر سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، کہ تم اپنی زبان سے اچھی بات کر لو، یہ کافی ہے۔ اپنی زبان سے تم اچھی بات کر لو، اچھی بات، اچھا جملہ اپنی زبان سے کہہ دو، یہ بھی تمہارے لیے کافی ہے کہ اچھی بات تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کافی ہے، اچھی بات تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ یاد رکھیں، یہ زبان کا جو ٹکڑا اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہمیں عطا فرمایا، اس زبان سے ہم جنت بھی حاصل کر سکتے ہیں اور جہنم میں جانے کا یہ ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ یاد رکھیں، اس زبان سے اگر ہم کسی سے اچھی بات کرتے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم یاد کرتے، نیکی کے اذکار اور اسی طرح سے نیکی کے کلمے ہم اس زبان سے ادا کرتے ہیں، تو یہ جہنم سے ہمیں بچانے کے لیے کافی ہے، جنت میں لے جانے کے لیے ہمیں کافی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ زبان اتنی خطرناک بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی بات کہہ دیتا ہے، اسے تصور بھی نہیں ہوتا، اسے خیال بھی نہیں ہوتا کہ میں نے ایسی کیا بات اپنی زبان سے کہہ دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بات جنت میں لے جانے کے لیے اسے کافی ہو جاتی ہے۔ اس کی زبان سے نکلی ہوئی ایک بات جنت میں لے جانے کے لیے اسے کافی ہو جاتی ہے۔ اور ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، انسان کبھی کبھار اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، اسے خیال بھی نہیں، اسے تصور بھی نہیں کہ میں نے اپنی زبان سے کیا کہا، اور وہ بات اسے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو جاتی، وہ بات اسے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوتی۔ زبان سے نکلنے والی ایک بات معمولی ہم سمجھتے ہیں، حقیر ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایک بات ہم کہہ رہے ہیں اس سے کیا ہو جائے، نہیں، یہ زبان جنت و جہنم کے فیصلے کرا دیتی ہے۔ انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے بھی کافی ہے، انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے بھی کافی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، تم اللہ کی راہ میں ایک کھجور کا ٹکڑا خرچ کر کے کیوں نہ ہو جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ اگر استطاعت نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے، اچھی بات زبان سے کہہ دو، جنت میں جانے کے لیے چیز بھی کافی ہو سکتی۔ اچھا، اگر کوئی انسان اچھی بات بھی زبان سے نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اے لوگوں، کسی نیکی کے کام کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ کہ اپنے مسلم بھائی سے، اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو، تم اس کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ مسئلہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں ایک انسان
ایک چھوٹے سے کھجور کے خوشے کو، کھجور کے ٹکڑے کو خرچ کر کے بھی جنت میں جا سکتا ہے، وہ نہ کر سکتا ہو، اللہ کے نبی نے کہا کہ بس اپنی زبان کو ہلانے کی ضرورت ہے، نیکی کی بات، اچھی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ بھی نہ ہو، اللہ کے نبی کہتے ہیں زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں، بس اپنے چہرے پر مسکراہٹ لا لو، بس اپنے چہرے پر مسکراہٹ لا لو۔ جب اپنے مومن بھائی سے تم ملاقات کرو، آمنا سامنا ہو جائے، زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں، بس تم اپنے چہرے پر مسکراہٹ لا لو، ایک مسکان تم اپنے چہرے پر لا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ بھی نیکی ہے۔ آپ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بات بیان فرمائی، لا تحقرن من المعروف شیئا، تم نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک مثال دی کہ کون سی نیکی کو تم حقیر نہ سمجھو۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا تذکرہ فرمایا، لاکھوں نیکیاں ہیں، کسی بھی نیکی کا تذکرہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے اس نیکی کا تذکرہ فرمایا۔ کیوں؟ اس میں انسان کو کسی چیز کے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، اس نیکی میں انسان کو کسی چیز کے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ انسان کو اپنی زبان تک ہلانے کی ضرورت نہیں، بس اپنے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی ضرورت ہے، اپنے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی ضرورت ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے مومن بھائی کے لیے، اپنے مومن بھائی سے مسکرا کر ملنے کی ضرورت، بس اتنا ہی انسان کو کرنا ہے۔ حاضرین دیکھیں، یاد رکھیں، دیکھنے میں سمجھنے میں ایک چھوٹی سی نیکی معلوم ہوتی، ارے بھائی ایک مومن بھائی سے مسکرا کر مل، بس اتنا ہی، لیکن یاد رکھیں یہ نیکی کتنا فائدہ انسان کو پہنچاتی۔ یہ نیکی اگر انسان اپنی زندگی میں اس کو اپنا لے تو پھر یاد رکھیں کتنی بڑی یہ نیکی ہو سکتی ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، انسان اس دنیا میں جب زندگی گزار رہا ہے، صبح سے شام تک انسان کئی لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، کوئی 50 لوگوں سے، کوئی 100 لوگوں سے، کوئی اس سے بھی زیادہ لوگوں سے انسان ملاقات کرتا ہے۔ اگر انسان اپنی عادت یہ بنا لے کہ جب بھی کسی سے ملے مسکرا کر ملے، تو پھر یاد رکھیں 100 آدمیوں سے اگر انسان ملتا ہے تو دن میں 100 نیکیاں اسے مل گئی، اسے خبر بھی نہیں، اسے اطلاع بھی نہیں کہ میرے اکاؤنٹ میں کتنی نیکیاں جمع ہو رہی۔ بس عادت انسان کو بنا لینا، بس عادت انسان کو بنا لینا ہے کہ اگر میں ملوں کسی سے تو مسکرا کر ملوں۔ بس یہ چھوٹی سی عادت، یہ چھوٹا سا عمل اپنی زندگی میں انسان کو پیدا کر لینا ہے، اور انسان اگر ایک دن میں 100 لوگوں سے ملتا ہے، 100 نیکیاں اگر اس کی ہو جاتی ہے، تو پھر یاد رکھے انسان اس دنیا میں جو زندگی گزارتا ہے، کوئی 60 سال، کوئی 50 سال، کوئی 40 سال کی اگر زندگی گزارتا ہو، شعور بیداری آنے کے بعد اگر ہم ابھی سے اپنی زندگی میں اس چیز کو نافذ کر لیں، ایک چھوٹی سی عادت اپنے اندر پیدا کر لیں کہ ایک مومن سے جب ملاقات کریں مسکرا کر مل لیا کریں۔ اگر دن میں 100 لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر یاد رکھیں 100 نیکیاں ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے بغیر ہماری اطلاع کے ہمیں احساس تک نہیں ہوگا کہ اگر ہم سال میں 365 دن اگر ہمارے ہوتے ہیں اور یہ نیکی ہماری ہوتی چلی جاتی ہے، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی نیکیاں ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں۔ تو اس طرح سے انسان کو بغیر کچھ خرچ کرے، بغیر کچھ صدقہ کرے کہ ایک چھوٹی سی نیکی انسان کے نام اعمال کو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے، ان نیکیوں کا احساس ہمیں اس وقت ہوگا جب ذرہ ذرہ برابر نیکیوں کو جمع کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالی جو سورہ زلزال کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو انسان ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے اس دن دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو انسان ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، وہ اسے دیکھ لے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں ذرہ برابر، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کو اگر علم ہو کہ ذرہ کسے کہتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی مکان ہو یا اسی طرح سے کوئی روشن دان ہو، دھوپ جو صبح صبح دھوپ نکلتی ہے، اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سوراخ سے جو دھوپ آتی ہے اس میں باریک باریک ذرات ہمیں نظر آتے، باریک باریک ذرات ہمیں نظر آتے، اسے ذرہ کہتے، اسے ذرہ کہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس ذرے کے برابر بھی اگر تم نیکی کرو گے اس دن دیکھ لو گے، اس ذرے کے برابر بھی اگر تم برائی کرو گے تو اس دن دیکھ لو گے۔ تو حاضرین یاد رکھیں کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے، کوئی برائی چھوٹی نہیں ہے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے، چھوٹی سے چھوٹی برائی
جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ تو انسان کو چاہیے اپنی زندگی میں ہر چھوٹی بڑی نیکی کو کرتا گزر جائے، یہ نہ دیکھے کہ یہ چھوٹا کام ہے، یہ بڑا کام ہے، یہ چھوٹی نیکی ہے، یہ بڑی نیکی ہے، نہیں، انسان کرتا گزر جائے، کرتا ہوا چلا جائے، جو نیکی اس کے سامنے آئے وہ انسان نیکیوں کو کرتا چلا جائے، جو برائی انسان کے سامنے آئے اس سے بچتا ہوا گزر جائے۔ نہیں معلوم، انسان کو نہیں معلوم کہ اس کی کون سی نیکی چھوٹی ہے، کون سی نیکی بڑی ہے، اللہ کی نگاہوں میں کس نیکی کی کیا قدر ہے ہم نہیں جانتے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں نیکیوں کو کرتا گزر جائے، اللہ کو انسان کی کون سی ادا، کون سی نیکی پسند آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں جنت کا فیصلہ فرما دے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، انسان کا کون سا گناہ، انسان کی کون سی برائی اللہ کو ناپسند ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھتا جائے، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، یہ نہ سمجھے کہ یہ چھوٹی سی نیکی ہے، یہ نہ سمجھے کہ یہ چھوٹی سی برائی ہے، نہیں، انسان کو چاہیے ہر نیکی کو یہ سمجھ کر کرے کہ شاید میری زندگی کی یہ آخری نیکی ہو سکتی ہے، میں اس نیکی کے کام کو کر کے گزر جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب مجھے دے دے گا۔ اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ ہمیں نیکیوں کو انجام دینا چاہیے۔ یقیناً نیکیوں کا مہینہ ہم سے بالکل قریب ہو رہا ہے، اس بات کا ہم عہد کر لیں، اس بات کا ابھی سے ہم ارادہ کر لیں، عزم مصمم کر لیں کہ اس نیکی کے مہینے میں ایک لمحے کو بھی ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ ایک ایک لمحے سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، ایک ایک نیکی کے کام کو ہمیں کر کے گزر جانا ہے۔ اور ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگیوں کا شاید آخری رمضان ہو، پھر رمضان تک ہمیں موقع ملے نہ ملے، جو چیز غنیمت مل جائے اس کو ہم غنیمت سمجھ کر اپنی زندگی کا سودا ہم کر لیں، اپنی زندگی کے میں نیک اعمال کو ہم انجام دیتے ہوئے گزر جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری کون سی نیکی، کون سی ادا پسند آ جائے اور اللہ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ سے اسی بات کی ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کو نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر چھوٹی بڑی نیکی میں آگے بڑھنے اور اس نیکی کو انجام دینے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، ہر برائی سے اللہ ہم تمام کو بچنے کی اور دور رہنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، پروردگارہ تو ان کی مدد فرما، ان کا حامی ناصر و مددگار ہو جا۔ پروردگارہ جہاں کہیں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، بربریت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، پروردگارہ تو ان کے لیے کافی ہو جا، ان کی غیبی مدد فرما۔ پروردگارہ تو ہم تمام کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم مومن کامل بن جائیں۔ یقیناً ہماری جو حالت ہے اس کے خود ہم ذمہ دار ہیں، ہم خود ذمہ دار ہیں۔ پروردگارہ کسی اور پر الزام ہم نہیں لگاتے، ہم اپنے اعمال پر ہم ذمہ داری لاتے ہیں۔ پروردگارہ تو ہمارے اعمال کی اصلاح فرما، اے اللہ تو ہمیں مومن کامل فرما۔ یقیناً تیرا وعدہ ہے کہ پروردگارہ مومن کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، مومن ہمیشہ غالب رہتا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے۔ یقیناً ہم مومن کامل نہیں ہیں، ہم اپنے اعمال میں چھوٹے ہیں۔ پروردگارہ ہمیں تو مومن کامل فرما۔ پروردگارہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے ایمان کو کامل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر نیکی کے کام میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پھر سے اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا، مسلمانوں کا غلبہ عطا فرما۔ پروردگارہ امن و امان ہم تمام کو نصیب فرما، چین و سکون نصیب فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں میں امن و امان عطا فرما، اے اللہ ہمارے رشتہ داروں میں امن و امان عطا فرما، اے اللہ جو جس طرح کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، پروردگارہ ہم سے زیادہ ہمارے دلوں کے رازوں کو بہتر تو جاننے والا ہے۔ پروردگارہ ہمارے مسائل کو آسان فرما، جو مصیبتیں ہم پر آ چکی ہیں ان کو بھی دور فرما۔ پروردگارہ جو مصیبتیں ہم پر آنے والی ہے، اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ان مصیبتوں کو ہم سے روک دے، اے اللہ ان مصیبتوں کو ہم سے دور فرما دے، اے اللہ جو مسائل، جن مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہیں، پروردگارہ یقیناً ہم سے زیادہ ہمارے مسائل کا تو جاننے والا ہے، اے اللہ ہمارے مسائل کو آسان فرما، اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگارہ یقیناً ہم میں سے بہت سارے جو بیمار ہیں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے گھر والے بیمار ہیں، پروردگارہ ہم تجھ سے ان کی شفا کے لیے بھیک مانگتے ہیں، پروردگارہ تو نے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگارہ جو جس طرح کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، پروردگارہ یقیناً تو بہتر جانتا ہے، ان کے مسائل کو آسان فرما۔ پروردگارہ جو بے روزگار ہیں ان کی روزیوں کا انتظام فرما۔ پروردگارہ جو بزرگ، رشتہ دار، دوست احباب ہمارے اس دنیا سے گزر چکے
تو ان کی مغفرت فرما، ان کی خطاؤں و لغزشوں سے درگزر فرما۔ پروردگارہ جو دین اسلام کے راستے سے دور ہو رہے ہیں پروردگارہ تو انہیں ہدایت نصیب فرما۔ پروردگارہ آج امت مسلمہ میں طرح طرح کے بدعات و خرافات جنم لے رہے ہیں، پروردگارہ تو امت مسلمہ سے ان بدعات و خرافات کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرما، پروردگارہ نوجوانوں کو نیک توفیق عطا فرما، پروردگارہ نیک توفیق ہم تمام کو عطا فرما کہ ہم دین کو صحیح طرح سے سمجھ سکے، تیرے دین کو تیری نظر اور اسی طرح سے تیرے نبی کی نظر سے ہم دین کو دیکھ سکیں اور شریعت کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں۔ پروردگارہ ہمیں اس طرح کا مومن کامل فرما کہ ہم چلتے پھرتے مسلمان اور مومن بن جائیں۔ پروردگارہ ہر طرح کی بدعات و خرافات کا تو خاتمہ فرما۔ پروردگارہ نیک توفیق ہم تمام کو عطا فرما، تیرا دین جیسے تو نے دین کو نازل فرمایا ویسے دین پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ شریعت میں ہر طرح کے کمی یا زیادتی اضافے سے اللہ ہم تمام کو بچائے رکھنا۔ پروردگارہ تیری شریعت جیسی پاک و صاف ہے اللہ، اسی کے مطابق ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو باطل عقائد میں ہمارے بھائی گرفتار ہو چکے ہیں یا بدعات و خرافات میں لگ چکے ہیں پروردگارہ ان تمام کے لیے ہم ہدایت کی دعا تجھ سے مانگتے کہ پروردگارہ تو انہیں ہدایت نصیب فرما۔ پروردگارہ تو ان کی آنکھوں کو کھول دے۔ پروردگارہ یقیناً بدعات و خرافات کا چشمہ ان کی آنکھوں پر لگا ہوا ہے، پروردگارہ وہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ اچھا عمل کیا ہے برا عمل کیا ہے، وہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ شریعت میں کون سا عمل اچھا ہے کون سا برا ہے، وہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ سنت کیا ہے بدعت کیا ہے، وہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ پروردگارہ تو ان کی آنکھوں کو کھول دے، پروردگارہ نیکی کی طرف ان کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، بدعات و خرافات سے ان کو دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندگی دے ایمان اور توحید کی زندگی نصیب فرما، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔